أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ونعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وداود الذي وفي بيتها من نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. ہم نے 2 روز پہلے بھی یہی آیت تلاوت کی تھی اور اسی کا کچھ مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قدم کو جمایا اور پھر ان کے والدین ان کے خاندان کو لا کر کس طرح بسایا اللہ تعالیٰ نے، کیسے اقسام اللہ نے بنائے. غرض یہ ہے کہ اس سے پہلے والی آیت میں یہ بیان کیا کہ یوسف کو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے خوب قوت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو خواب کی تعبیر کا علم سکھایا. اور جب وہ دیوالی کو پہنچے جیسا میرے پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آتینا حکم و علم، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا. یعنی وحی کا نزول ہوا، وحی شرعی کا نزول ہوا. اس سے پہلے جب وہ کنویں کے اندر تھے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو وہاں جو وحی سے مراد کیا تھی، وحی لغوی مراد تھی. وہ وحینا الیہ تنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون. کیا وحی شرعی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرما دیا، جیسا کہ یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا. یہ دونوں مفہوم میں اس کو بیان کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا. آگے اللہ نے جملہ فرمایا وہ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو اس طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. نجزی المحسنین سے مراد کیا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام بھی محسنین میں سے تھے. وہ کذالک نجزی یہ بات ہے کیا کرنا نجزی المحسنین. ہماری یہ آیت ہے، اسی کو بحث چل رہی تھی وقت کی گنجائش کی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا تھا. تو ایک طرف اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یہ آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح عزت اور کرامت اور عطا اور حکمت اللہ تعالیٰ کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ابتدا اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ڈالا. وہ آگے والی آیت میں ہے وَيَعْلَمُ الَّذِي وَفِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانا شروع کر دیا. تو اللہ نے ایک طرف عزت کرامت عطا اور علم و حکمت عطا فرمائی اور دوسرا ابتلاء بھی پیش کر دیا. لیکن یوسف علیہ السلام کی کمال عفت اور عصمت اور کمال تقویٰ اور پاک دامنی روزے شوشن کی طرح واضح ہو گئی. ایک طرف الطاف ربانی تھی اور دوسری سے ان کی تربیت ہو رہی تھی اور دوسری طرف خلیل مصر زلیخا نے جو ہے ان کے لیے جہاد کا ایک ذریعہ بنا دیا. تو فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانا شروع کر دیا. جیسا گزشتہ بات اگر یاد ہوگی تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنا شروع کر دی. آپ کے گال کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے بال کتنے اچھے ہیں، آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں. سب کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بال تو قبر کی مٹی کھا جائے گی، یہ گال بھی ختم ہو جائیں گے، یہ آنکھیں اتنی خوبصورت ہے لیکن یہ پانی بن کر میرے چہرے پر رہ جائے گی اور ایک جسم کی آدھا جو ہے وہ زمین کھا جائے گی. یوسف علیہ السلام کس طرح اس کے ہاتھ میں نہیں آیا تو پھر اس نے کیا کر دیا کہ سارے دروازے بند کر دیے اور دروازے بند کرنے کے بعد جو ہے وہ قالت ہیت لک، کہنے لگی کہ آ جاؤ میں تمہیں سے کہتا ہوں کہ یوسف میری طرف آ جاؤ. اب انہوں نے برائی کے ارادے سے یوسف علیہ السلام کو بلایا. تو یوسف علیہ السلام نے اس کے جواب میں 3 باتیں بیان فرمائی جس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے. پہلا سب سے پہلے فرمایا قال معاذ اللہ، یوسف نے فرمایا اللہ بچائے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں.
قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو آدمی اللہ کی پناہ میں آ جائے اس سے بڑھ کر کون سی پناہ ہو سکتی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کسی کی پناہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ جس کو پناہ میں رکھتے ہیں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں رکھتا ہوں۔ ان ربی احسن مثوائی، اور دوسری بات فرمائے کہ وہ میرا مربی جس نے مجھے اتنی اچھی طرح سے رکھا، کیسی اچھی طرح سے رکھا، اس سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتے ہیں کہ بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالا اور قافلے والوں نے سمن بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پہنچایا عزیز مصر کے گھر، اور رب کی سے مراد جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آقا عزیز مصر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی شریعت کے اندر ربی آقا کو کہنا جائز تھا، ہماری شریعت میں آقا کو ربی کہنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہماری شریعت کے اندر توحید کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو عزیز مصر اس نے مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عزیز مصر نے خرید کر لا کر کہا، اپنی بیوی سے کیا کہا، اکرمی مثوا، اس کو اچھی طرح سے رکھنا۔ یہ عام غلام کی طرح غلام نہیں ہے۔ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا تو اس سے ہمیں بہت نفع پہنچے گا اور جیسا کہ اس کو نفع پہنچا، یا او نتخذہ ولدا، یا تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، کیونکہ عزیز مصر کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو اس سے مراد یہ ہے ان ربی احسن مثوائی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام یہ کہنا چاہتے تھے کہ جس شخص نے ان پر اتنا احسان کیا، اتنی اچھی طرح سے رکھا، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور پھر میں یہ احسان فراہم کروں کہ اس کی گھر والی جو ہے اس کی عزت اور ناموس کے اوپر میں ہاتھ ڈالوں، یہ تو بہت بڑی بے وفائی کی بات ہے، اور یہ تو شکر کے بجائے جو ہے ناسپاسی ہے اور ناشکری ہے۔ یہ تو بہت بڑا جو ہے کہ جس آدمی نے نعمت دی ہو اور اسی کی پیٹھ پر خنجر ڈال دینا، یا جس پلیٹ کے اندر کھائے اسی میں چھید کر دینا، یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، اللہ ایسے جو ہے حق فراموشوں کو فنا نہیں ہو کرتی ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں کہ جو دیکھو اس سے نصیحت فرما رہے ہیں کہ سراسر میں بھی یہ ظلم کروں گا، وہ کر ہی دوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ زلیخا تم بھی یہ ظلم کرو گی کہ تمہارے شوہر کے ساتھ تم خیانت کرنے والوں میں شامل ہو جائے گی۔ تو یہ تین اچھے انداز ہے یوسف علیہ السلام نے تین باتیں پیش کی۔ ایک تو قال معاذ اللہ، اللہ سے پناہ چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو ہے جس محسن کا احسانات ہو اس کی گھر والی کے ساتھ جو ہے میں ایسا سلوک کروں، اور پھر اگر میں نے ایسا کیا تو پھر تو بڑی ناشکری ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسا آدمی کو کامیاب نہیں کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جب بھی رہا تھا، اس نے تو برائی کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اس عورت کے دل میں تو ان کا خیال جب ہی رہا تھا، اور ان کو بھی اس عورت کا خیال کچھ ہوتا، خیال ہو رہا تھا اگر اپنے رب کی دلیل کو انہوں نے دیکھا نہ ہوتا۔ اب یہ بات آج جو خاص سمجھنا ہے، یہی بات سمجھنا ہے۔ اس سے بہت بڑے مسائل جو ہے اللہ تعالیٰ نے عصمت انبیاء کے مسئلے کو اس جملے کے اندر حل کر دیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، عورت کے دل میں تو اس کا خیال جب بھی رہا تھا، وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف کے دل میں بھی اس عورت کا خیال پہنچ رہا تھا اگر اپنی رب کی دلیل انہوں نے نہ دیکھی ہوتی، لیکن اپنے رب کی دلیل دیکھی اور زیادہ ان کے دل میں خیالات بھی نہیں آیا۔ رب کی دلیل کیا ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے بہت سی چیزیں نقل کی ہیں، بہت سے اقوال نقل کی ہیں۔ رب کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلے رب کی دلیل تو سب سے بڑی دلیل یہ تھی، جیسا اس کے پہلے والی آیت میں وہ تین باتیں جو انہوں نے فرمائی کہ معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، یہ تین جملوں کے اندر اس کا مطلب اور ماضی یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر زنا اور بدکاری کی کبار اور یہ فعل شریف ہے، اس کی برائی اللہ تعالیٰ نے روز روشن کی طرح واضح کر دی۔ نبی سے یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی تو خوف خدا اور خشیت خدا جو ہے وہ یہ سب سے بڑا برہان تھا، سب سے بڑا ہم کا یہ، جس کے دل میں خشیت اور خوف خدا ہے وہ کتنی تنہائی کے اندر ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہو۔ یوسف علیہ السلام کے لیے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، زلیخا نے دروازے بند کر دیے تھے، کوئی رقیب بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیا تھا؟ خوف خدا اور خشیت خدا جو تھی یہ سب سے بڑا برہان ربی تھا۔ ایک بات۔ نمبر دو جو ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کیا دیکھا کہ اس دیوار کے اوپر حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر دیکھی، اپنی زبان اپنی دانت کے اندر دیوار ہے، یعنی کیا کر رہا تھا؟ سوچ کے لگا تھا
کیا کر رہا. یہ کیا برہان ربی تھی. دو ہو گیا. تیسری بات یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ زلیخا کے اس گھر کے اندر دیوار کے اوپر ایک قرآن پاک کی آیت دیکھ لی انہوں نے, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. یہ عبارت دیکھ لی, یہ کیا ہے برہان ربی ہے. اور چوتھی بات یہ بھی مفسرین نے بیان فرمائی کہ جب زلیخا نے ان کو اپنی طرف بلایا تو اس سے پہلے چونکہ وہ بت پرست تھے تو اس کے پاس بت تھا, اس بت کے اوپر ایک پردہ اور کپڑا ڈال دیا. تو یہ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ برہان ربی کہ تو اپنے بت سے ڈرتی ہے اور اس سے پردہ کرتی ہے, میرا رب تو تنہائی کے اندر بھی دیکھنے والا ہے. یہ برہان ربی ہے. تو چار مفسرین نے چار مطلب لکھے ہیں. تو خیر بیان فرمایا کہ اس نے زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا, لیکن یوسف بھی ارادہ کر لیتے اللہ برہان ربی اگر اپنے رب کے برہان کو دیکھنا لیتے ہیں. اب اس پر مفسرین کرام نے بڑی عجیب عجیب نکات لکھا ہے کہ کیا عجیب عجیب نکات لکھا ہے کہ اللہ نے یہ برہان ربی کیا تھا. برہان ربی یہ تو ہے ہم دونوں کا حمل ہے, ورقت محمد بھی وہ ہمہ بھی ہے, دو حمل ہیں. ایک کس کا حمل ارادہ زلیخا کا اور ایک یوسف کا. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں کے ہم جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ. ورقت محمد بھی سے مراد حضرت یوسف زلیخا کا جو ہم ہے اس سے مراد وہ یوسف اور زلیخا دونوں کا ہم نے استعمال کیا, لیکن محمد بھی پہلا ہم جو ہے اس سے مراد زلیخا اگر مراد ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے کہ زلیخا نے تو اپنی خواہش اور اپنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتی تھی اور لطف اندر ہونا چاہتی تھی, لیکن وہ ہمہ بھی یہاں سے مراد یوسف علیہ السلام کا ارادہ اس غیر سے دور رہنا تھا. اس لیے یوسف علیہ السلام صرف دور ہی نہیں رہے بلکہ یوسف علیہ السلام نے اس کو نصیحت اور واعظ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہا, یعنی اس کو بھی روکا اس بات سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہم بالکل علیحدہ ہے. یہ مطلب یہ بیان کیا. یہ امام راضی رحمۃ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس کو بیان کیا. اچھا, حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر کوئی آدمی اس کو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو کیا کرتا ہے؟ ایک تو اس کو دھکا مارے گا, اپنے سے دور کرے گا, اور بس چلے گا تو اس کو مارے گا بھی. تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی آیا تھا کہ اس کو دھکا مارے اور زلیخا کو مارے بھی, لیکن لولا اللہ برہان ربی یہ آ گیا. تو کیا یوسف علیہ السلام نے مارنے سے ارادہ سے باہر آ گئے بلکہ بھاگنا شروع کیا, اس وجہ سے کہ اگر اس کو مارنا ہے تو یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ زبردستی زور زبردستی سے میرے ساتھ یہ کرنا چاہتے تھے یوسف. لیکن کیوں نہیں مارا, اور اللہ کیوں نہیں مارا, یہ فرمایا کہ لولا اللہ برہان ربی, اپنے رب کے برہان کو دیکھ لیا اس نے اس کو مارا نہیں. یہ اپنے انبار میں نکل گیا ہے اور امام جوزی نے بھی اس کو نقل کیا, سمجھا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب کے برہان کو اگر وہ دیکھ لیتے, اپنے برہان کو دیکھ لیا, اس نے برائی کا ارادہ نہیں کیا, اس کو اس طرح پڑھتے ہیں ولقد ہمت بھی. آگے والی آیت کو ملا کر پڑھتے محمد بھی ہے لولا اللہ برہان ربی. مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جملے کو اتنا بہترین بنا دیا کہ ولقد ہمت بھی یہ جملہ ہو گیا. پھر آگے محمد بھی لولا اللہ برہان ربی, یہ پورا ایک جملہ ہوا. یوسف بھی ارادہ کر لیتے ہیں اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے ہیں, اپنے رب کو برہان کو دیکھ لیا, گویا کہ یہ چوتھی دلیل ہو گئی. یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن نے ایک جگہ فرمایا ان کانت لتبتی بھی لولا اربتنا علی قلبها. یوسف کی والدہ کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے ان کانت لتبتی بھی لولا اربتنا علی قلبها. جب یوسف علیہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ بیٹے صندوق پر رکھ کے دریا میں ڈال دیا تو وہاں پر معاملہ آگے گیا اور بحر میں وہاں پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو مضبوط نہ کرتا ہے تو ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. تو یہ بھی اللہ اگر دل کو مضبوط نہ کرتا تو وہ بیان کر دیتے ہیں. اس طرح یوسف علیہ السلام بھی اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتے تو ارادہ کر لیتے ہیں. یہ چوتھی دلیل ہو گئی. اور ایک بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہمہ جو ہے یوسف علیہ السلام محمد بھی وہ ہمہ بھی ہے. زلیخا نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا, وہ ہمہ بھی ہے, یوسف بھی ارادہ کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہمہ سے مراد جو ہے بحث صرف خیال ہے. اور گناہ کا خیال جو ہے یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نیکی ہے اگر اس کو چھوڑ دے تو. حدیث میں آتا ہے, بہت مشہور حدیث آپ نے بہت مدد سنی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے
تو ارادہ کرنے کا اس کو اوپر 1 نیکی ملتی ہے، مجھے وہ نیکی کر لے تو کم از کم 10 ملتی ہے۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو برائی لکھی جاتی ہے، اگر وہ برائی کا ارادہ ترک کر رہے ہو، توبہ کرنے کے ہو، میرا ارادہ کیا تھا اب میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو یہ محض خیال تھا، جیسا کہ ہم لوگ جو ہے روزہ رکھا ہو اور سخت گرمی ہو اور شدت سے پیاس لگی ہو اور پیاس کے لیے آپ کے سامنے بوتل رکھی ہوئی، جب میں پانی رکھا ہو تو پانی کو دیکھ کر محض دل کے اندر ایک خیال آتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس سے پانی پیتا نہیں ہے، روزہ توڑ نہیں دیتا ہے، پیتا نہیں ہے، خالی دل میں خیال ارادہ آتا تھا کہ پانی پی لے۔ تو یہی یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی محض ایک خیال آیا تھا۔ یہ تو 5ویں دلیل ہو گئی، اور 6ٹھی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس واقعے کے اندر، جو آپ کو ذکر ہے وہ 7 آدمیوں کا ذکر اس کے آج کی آیت کے اندر ہے۔ اچھا، ایک دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکالا، اس نے کیا کہا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ضرور بنی آدم کو، اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ اور وہ کر رہا، اس نے اللہ کی قسم کھا دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرا داؤ اور زور جو ہے میرے مخلصین بندوں پر نہیں چلے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کون ہے؟ مخلصین بندوں میں سے، مخلصین بندوں میں سے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی دوسری آیت ہے، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ یہاں دیکھو مخلصین میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے ذکر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ خاندان والوں کو مخلصین میں، تو مخلصین پر شیطان کا زور اور طاقت نہیں چلتی ہے۔ دوسرا، اس سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ہم نے آپ کو منتخب، تو یوسف علیہ السلام کیا ہے؟ مجتبی بھی تھے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو آیت کہی ہے، اس کا آپ کو کہا دھیان رکھنا یہاں، یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کا۔ تو محسنین میں سے، محسن کس کو کہتے ہیں؟ محسن اس کو کہتے ہیں یہ صفت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے، اللہ کے لیے پیدا ہو جائے تو محسن کی صفت کیا پوچھنا۔ سارے تصوف جو ہے، صوفیت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، خالے تصوف جو ہے اس کا خلاصہ اگر کرو تصوف کا تو 2 چیزیں ہیں، کتنی؟ 2 چیزیں جو انتا اللہ کہنے کے طرح پہلے تراؤ جو ہے، کہ جو حدیث جبریل علیہ السلام سے پوچھتے تھے اسلام کیا، ایمان کیا، احسان کیا ہے؟ کہ احسان کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اسی مدد کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو تصوف کا سارا خلاصہ جو ہے وہ 2 چیزیں ہے، تصحیح نیت، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل سے پہلے بتاؤ کہ میری نیت کس کے لیے، اللہ کے لیے ہے یا غیر اللہ کے لیے، تصحیح نیت۔ اور یہ کرتے کرتے آدمی میں یہ صفت احسان پیدا ہو جائے کہ وہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ سب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کو محسن کہتے ہیں۔ تو اللہ خود کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام کو صفت احسان حاصل تھا، تو یہ اللہ عبادت اور عزت کا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ عبادت مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تو مخلصین پر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ یہ ایک دلیل ہو گئی۔ تو ایسا اس کے اوپر 10 دلائل لکھی ہے، بہت سے دلائل کو میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ان کا حاصل اور خلاصہ اگر کرتے ہیں، سب کا خلاصہ کرتے ہیں، تو ایک چیز آگے والی نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی، كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم اسی طرح ان کو علم دیا کہ ہم ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھیں۔ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، پھر آگے اللہ نے کہا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا، کیونکہ وہ ہمارے برگزیدہ بندے تھے۔ كَذَلِكَ لِنُصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ان کو علم دیا تھا کہ ہم نے ان سے صغیرہ اور کبیرہ یعنی فحشا، سوء اور فحشا دونوں کو ان کو دور رکھے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، 10-15 منٹ جو میرا محنت کی ہے اس پر توجہ چاہتا ہوں کہ عصمت نبی جو ہے، عصمت انبیاء جو ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ نبی جو ہے وہ معصوم ہوتے ہیں، وہی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور وہی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی معصوم ہوتے ہیں۔
اگر نبی سے کوئی ایسی خلاف اولا بات بھی پیش آ جاتی یا کوئی اشتہاری غلطی ہو جاتی نبی سے، تو آپ دیکھو کہ نبی جو ہے اس کے اوپر کتنے روتے ہیں. جیسا کہ ایک جو ہے آدم علیہ السلام پہلے سے ان کا طے تھا، جیسا میں نے آپ کو فطرت سمجھا تھا، لیکن ایک غلطی ہوئی نا تو آدم علیہ السلام کتنے روئے؟ دنیا میں اتنا کسی نے رویا نہیں. اور یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی اختیار کی کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اس سے پہلے اپنا مستقل اور جگہ چھوڑ دی، لیکن کتنا رو کہ اللہ نے قرآن پاک میں تعلیم دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو کوئی بھی قرآن کریم کی آیت سے ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے باہر کے استغفار کیا، پورے یوسف کے اندر یہ مجھے آپ بتا دیں. اگر ہوتا اللہ والوں کی یاد مجھے کہ ایک بار غلطی ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے، یہ تو نبی تھے. اگر ایسا کوئی بات ہوتی تو بہت بار بار ہوتے یوسف علیہ السلام. کوئی بھی جگہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ سے انہوں نے یہ جواب کیوں کہ یوسف علیہ السلام سے پاک تھے. تو عصمت نبی جو ہے اس پر مفسرین کرام نے اب اسی کو پورے واقعہ کے اندر جو ہے 7 شخص ہے. ایک خود یوسف علیہ السلام، ایک زلیخا، ایک عزیز مصر، ایک زرارہ مصر کی عورتیں، اور شاہد زلیخا. آگے آ رہا ہے کہ زلیخا کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی، اور ابلیس لعین اور رب العالمین. اس 7 جب یوسف علیہ السلام نے کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ وہ زلیخا نے مجھے مسلا دیا، اور آگے یہ آ رہا ہے کہ یہ گواہ ہو گئی یوسف علیہ السلام اس سے معصوم تھے. اور زلیخا کا رپورٹ قرآن نے ذکر کیا ہے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اپنی نفس کے لیے یوسف کو اپنی طرف بلایا ہے. اور انا حق تو آگے آ رہا ہے کہ حق ظاہر ہو گئی، تو زلیخا خود نے قبول کر لیا. 2 باتیں ہو گئی. عزیز مصر میں آ رہا ہے کہ عزیز مصر نے کہا استغفری ذنبی، کہ زلیخا تو معافی مانگ یوسف سے. تو عزیز مصر کا بیان بھی آ گیا. اور زرارہ مصر کا بھی آگے آ رہا ہے. انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا قلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جو حسن دیا تھا نا وہ جمال اور حسن گھوڑوں اور ملائکے کے حسن کے مشابہ تھا. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ھذا الا ملک کریم کہہ دیا. اور دوسری بات یہ ابلیس لعین جو ہے اس کا میں نے آپ کو کہا کہ اس کا دعو مخلصین کا نہیں چلے گا. اور اللہ رب العزت نے کہا کہ کیا آگے فرمایا کہ جو میں آگے محمد بھی نسل الرسول والفحشاء انہو بعبادنا المخلصین. تو رب العالمین کا رپورٹ بھی یہاں پر آگے بیان بھی آ گیا ہے. تو اس کا معاصر خلاصہ اگر بیان کروں توجہ چاہتا آپ حضرات یعنی سب توجہ کرنا. ساری جتنے بھی صفحے لکھے ہیں ان کا اگر خلاصہ اگر میں بیان کروں، میں نے یہ علماء کے مجمع میں بیان کیا ہے. الحمدللہ بہت سے علماء نے اس کو بہت پسند کیا. ایک جملے کے اندر ایک آدھی منٹ کے اندر بیان کر سکتا ہے عصمت نبی. عصمت انبیاء علیہ السلام پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. ہم کیا بیان کرنا ہے آپ توجہ فرمائیں. برائی کو حکم دیا، ہم کو حکم دیا، جتنے بھی لوگ حکم دیا نا ہم کو حکم یہ دیا کہ برائی سے دور رہو. ہم کو حکم دیا کہ برائی سے دور رہو. اللہ نے برائی کو حکم دیا کہ نبی سے دور رہو. یہ گداری کا نصف الرسول اور الفحشاء جو ہے اس کا ترجمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے یوسف کو برائی سے دور رکھا، بلکہ کیا کہا برائی کو ہم نے حکم دیا کہ برائی تو یوسف سے الرسول اور الفحشاء دونوں جو ہے یہ یوسف سے دور رہے. تو ہمیں حکم یہ دیا کہ برائی سے دور رہے، لیکن برائی کو اللہ نے حکم دیا کہ نبی سے دور رہے. تو یہ گداری کا نصف الرسول اور الفحشاء انہو بعبادنا المخلصین. اب اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی قرآن کریم کی اسی آیت کے اندر 10 طرح کی تعریف بیان کی ہے. میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس لیے کہ وہ لمبی بیان ہو جائے گا کہ اللہ نے مجتبیٰ بنایا اور مخلصین بنایا اور محسنین بنایا اور رعایہ صادقہ عطا فرمایا اور وحی کا نزول فرمایا. اور یہ معجزہ تھا کہ اسی کے خاندان کے بچے نے گواہی یوسف علیہ السلام کی براعت کی. اس طرح 10 طرح کے جو ہے انعامات اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا. اب آگے والی آیت کیا معاملہ ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.